الحمد لله أولا وآخرا ثم الصلاة على نبيه كما هو شأنه عاجزا وقاصدا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے صلی اللہ علیہ وسلم، زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو پھر اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر جاریار آئے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر باوفا جب ہوں تو پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا اینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ ارے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، ارے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ انتہائی واجب الاحترام شمع رسول کے دیوانوں، اہل بیت کے پروانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت پیار کرنے والوں، غیرت مند و غیور مسلمانوں، دعا کیجئے کہ خلاق عالم دین کی بات حق اور سچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات کرنے اور سننے کے بعد رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج کی پرخلوص اور محبت بری دعوت قائد سٹی شاہین مرکزی علماء کونسل فیصل آباد خطیب سیلان حضرت مولانا علامہ الطاف اللہ فاروقی صاحب، اور اسی طرح حضرت قاری محمد اختر عثمانی صاحب، ان حضرات کی محبت بڑی دعوت پر آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہو۔ اور اسی طرح اسٹیج پر تشریف فرما ہے ہماری بزرگ شخصیت رہنما محترم جناب حضرت قاری نوی صاحب، اور اسی طرح فاضل نوجوان خطیب اسلام سنی نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن میری مراد حضرت مولانا علامہ عثمان طاہر صاحب تشریف فرما ہے۔ اور اسی طرح ہمارے معزز مہمان چنور سے تشریف لائے مہمان ملک کے معروف صنعت محترم جناب حافظ فیصل معاویہ صاحب، اور اسی طرح محترم جناب حافظ عاقب معاویہ صاحب اور محترم جناب حافظ رمضان علی صاحب، یہ تمام حضرات، تمام دوست نوجوان اسٹیج کی زینت ہے۔ رب العالمین ہم سب کو علماء کی قدر نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو علماء سے محبت نصیب فرمائے۔ دعا کروں کہ رب العالمین اس مرکز کو قیامت کی صبح تک آباد اور شاد فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں،
مجھ سے قبل بھی آپ نے تلاوت قرآن مجید سنی اور اس سے قبل آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور میرے بعد انشاءاللہ آپ ملک کے معروف سراخانوں کی نعتیں سنیں گے اور آج کے ہمارے مرکزی و صوبائی قائدین آپ سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ بیٹھو گے ثواب ملے گا آپ بیٹھو گے آپ کا دل آپ کا ذوق تازہ ہوگا آپ بیٹھو گے آپ کے ایک ایک منٹ اور سیکنڈ پر آپ کی نیکی کو لکھ دیا جائے گا میرے دوستوں اور بھائیوں توجہ کیجئے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے ہر طرف آمد مصطفیٰ کے تذکرے ہوتے چلے جا رہے ہیں ہر گلی ہر محلے ہر شہر ہر بستی ہر دیہات ہر گاؤں کے اندر ایک ہی ترانہ تمام کی زبانوں پر مل رہا ہے وہ ترانہ کون سا ہے وہ ترانہ آمد مصطفیٰ کا ہے آج ہم بھی اس مصطفیٰ کا ذکر کیوں نہ کریں ہمارے مشائخ ہمارے اکابر ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتلایا اور سکھایا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ذکر مصطفیٰ میں کامیابی ہے کامیابی چاہتے ہو اتباع سنت کے اندر ہے کامیابی چاہتے ہو تو محبت مصطفیٰ میں کامیابی ہے کامیابی چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے میرے دوستوں اور بھائیوں میرے آپ کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے کو پڑھا جس کے اندر میرا رب کیا بیان کر رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے پیغمبر اے محبوب اے پیارے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے میں نے تصورات کی دنیا میں آ کر پروردگار عالم سے یہ سوال کر دیا اے ہمارے خالق اے ہمارے مالک اے ہمارے رازق اپنے محبوب کا ذکر تو نے کہاں پر بلند کیا تو میرے رب نے کہا ہوگا ارے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے محبوب کا ذکر جنت میں بلند کیا ہے میں نے اپنے محبوب کا ذکر فرشتوں کے سامنے بلند کیا ہے میں نے اپنے محبوب کا ذکر ملائکہ کے سامنے بلند کیا ہے میں نے کہا ربا اپنے محبوب کا ذکر تو نے اور کہاں کہاں ربا بلند کیا ہے تو میرے رب نے کہا ہوگا میرے رب نے اپنے محبوب کی محبت میں یوں کہا ہوگا کہ میں نے اپنے محبوب کا ذکر مشرق میں بلند کروا دیا میں نے اپنے محبوب کا ذکر مغرب میں بلند کروا دیا میں نے اپنے محبوب کا ذکر شمال میں بلند کروا دیا میں نے اپنے محبوب کا ذکر جنوب میں بلند کروا دیا ربا اور تو نے محبوب کا ذکر کہاں کہاں ربا تو نے بلند کروایا ہے تو میرے رب نے کہا ہوگا میں نے آدم کے دور میں مصطفیٰ کا ذکر بلند کروایا ہے میں نے نوح کے دور میں مصطفیٰ کا ذکر بلند کروایا ہے میں نے ابراہیم کے دور میں مصطفیٰ کا ذکر بلند کروایا ہے اور آج عائشہ مسجد میں آنے والوں یہ میرے رب کا ہی حکم ہے یہ میرے رب کی ہی حکمت ہے کہ میرا رب ہر جہاں میں ہر نبی کے دور میں ہر رسول کے دور میں ہر پیغمبر کے دور میں میرا رب اپنے محبوب کو ذکر عام کرواتے چلا جا رہا ہے میں نے کہا ربا اور تو نے محبوب کا ذکر کہاں کروایا ہے فرمایا کہ میں نے مکہ کی سرزمین پر اس محبوب کے ذکر کو عام کروایا ہے میں نے مدینہ کی سرزمین میں اس مصطفیٰ کے ذکر کو عام کروایا ہے میں نے بدر کی ان صحراؤں میں میں نے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کروایا ہے میں نے کہا ربا تو نے محبوب سے اتنی محبت ہے اللہ تمہیں محبوب سے اتنا پیار ہے اللہ تجھے محبوب اتنا ڈاکٹر لگتا ہے تو میرے رب نے کیا کہا ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں رب بھی رب العالمین رحمت سے میں رب العالمین امت کے لیے رحمت اس قوم کے لیے امت کے لیے اپنے بندوں کے لیے میں رحمت کو تقسیم کروا رہا ہوں اور میرا نبی مکہ میں جائے گا وہ رحمت کو تقسیم کرے گا وہ مدینہ میں جائے گا رحمت کو تقسیم کرے گا وہ بدر میں جائے گا تو یہ پیغام دے گا کہ میں محمد مصطفیٰ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آیا ہوں جہاں پر مصطفیٰ جائے گا وہاں پر رحمت للعالمین بھی جائے گا مصطفیٰ کی رحمت بھی جائے گی میں نے کہا ربا تو نے اپنے محبوب کا اور کہاں پہ ذکر کروایا
ذکر کر دیا. میں نے کہا ربا اتنا محبوب پیارا ہے. میرا رب فرماتا ہے پیارا نہ ہوتا سنبھال کے نہ رکھتا, پیارا نہ ہوتا تو اس کا نام چھپا کے نہ رکھتا, پیارا نہ ہوتا اس کی کتاب کو میں محفوظ کروا کے نہ رکھتا. ربا تیرا محبوب اتنا لامل ہے, فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر میں نے ہر چیز کو بھیجا, پوری کائنات میں ہر چیز کو بنا دیا, لیکن میں رب نے کہیں پر بھی لفظ احسانات کا ذکر نہیں کیا. میں نے کہا ربا تو نے کہاں پہ ذکر کیا؟ میرے اللہ تو کہاں پر ذکر کروا رہا ہے, کہاں پہ ذکر کر رہا ہے؟ فرمایا کہ جس وقت میں نے اپنے پیارے, اپنے لاڈلے, اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کو اس کائنات میں بھیجا تو پھر میں رب نے کہا سنو لوگوں تو اب میں تم پہ احسان کروں کہ میں نے اپنا پیارا تمہیں عطا فرما دیا, میں نے اپنا پیارا تمہیں عطا فرما دیا, میں نے اپنا لاڈلا تمہیں عطا فرما دیا. میرے دوستوں اور بھائیوں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر جگہ پہ آمد کا ذکر ہے, ہر جگہ پہ ولادت مصطفیٰ کی محفل قائم ہے, کہیں پر ولادت مصطفیٰ کی محفل قائم ہے. اس لیے کہ سنی اور مسلمان نبی سے محبت کرنا ایمان سمجھتا ہے, نبی پہ قربان ہونا ایمان سمجھتا ہے, نبی علیہ السلام پر اولاد جان مال سب کچھ لٹانا اپنے لیے ایمان سمجھتا ہے. اس لیے آج ہم بھی اس بات کا عزم اور اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس پیغمبر کا ذکر آخری سانس تک کریں گے, ہم اس پیغمبر کی عادت کا ذکر آخری سانس تک کریں گے, ہم ان پیغمبر کے اصحاب کا ذکر آخری سانس تک کریں گے. اس لیے کہ میرے رب نے محبوب کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ پورا قرآن محبوب کی شان میں اتار دیا, محبوب کی مدح میں اتار دیا, محبوب کے تعاون میں اتار دیا, محبوب کی محبت میں اتار دیا. میرا رب بتانا چاہتا ہے کہ میں ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں, اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں. اور میرا محبوب کیا کہتا ہے کہ پوری کائنات سے بڑھ کر میں اپنے خدا سے محبت کرتا ہوں, پوری کائنات سے بڑھ کر میں اپنے خدا سے محبت کرتا ہوں, اپنے رب سے محبت کرتا ہوں. ایک نام ہے احمد اور ایک نام ہے محمد. ایک کا معنی بنتا ہے کہ جو پوری کائنات سے بڑھ کر اس رب کی تعریف کرے, اور ایک نام کا معنی بنتا ہے کہ جس کا پوری کائنات مل کر محمد کا تذکرہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں اور بھائیوں, آپ آئے ہیں سیرت رحمت للعالمین کے اس پروگرام میں جہاں سے ایک عزم لے کر جائیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی سیرت سنی, پر عمل اب کیسے ہوگا؟ عمل نماز پڑھ کے ہوگا. عمل کیسے ہوگا؟ وعدہ کرے اللہ سے کہ ہم آج کے بعد باجماعت نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی اللہ سے وعدہ کرے, مجھ سے نہیں اس ذات سے وعدہ کرے کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے, اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے. خیر ہو انشاءاللہ. فرشتوں نے آپ کی زندگی کو لکھ دیا ہے, انشاءاللہ ارادہ کیا ہے تو اللہ تمہیں توفیق بھی دے گا. فرمایا ارادہ کرنا تمہارا کام ہے, توفیق دے میرے رب کا کام ہے. تو آپ ارادہ کیے انشاءاللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے, لیکن ہم محبت میں آ کر, جوش میں آ کر, خوشی میں آ کر نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں. نماز تو فرض ہے, کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو سب سے پہلے فرض ہے تمہارے پر نماز. تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, خوشی کو انشاءاللہ. کیونکہ یہاں یہ ایک بات پہ بھی عمل لے کر چلے گئے تو جو بھی آئے گا میرے خیال میں اس کا بیان کرنا اللہ کی بارگاہ میں. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, آخری بات کر کے اپنے اگلے معزز مہمان کو میں اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. میرے دوستوں, آج کے اس پرفتن دور میں ہر گلی, ہر کوچے, ہر چراغ کے اندر ہم ایک پیغام دیتے چلے جا رہے ہیں, جمعوں کے اندر, جلسوں کے اندر, درس قرآنوں کے اندر, کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر پیغمبر کی مقدس جماعت, پیغمبر کی مطہر جماعت, پیغمبر کی پاکیزہ جماعت, اصحاب رسول آج 14 اور 1500 سال کے بعد, پہلے آپ نے یہ بات سمجھیے کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ یہ میرے رب نے چن کر میرے نبی کو عطا کی ہے. میرا رب وہ ہے کہ جو محبوب کے چہرے پر گندی پکی کو بیٹھنا میرا رب گوارا نہیں کرتا. تو
تو پھر کیسا گندا انسان ان کے پاس بٹھا سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے رب نے میرے نبی کے جو یار دیے، میرے رب نے نبی کے جو پروانے دیے، میرے رب نے میرے محبوب کو جو وفادار دیے، میرے رب نے میرے نبی کے جو صحابہ دیے، ان سب کا انتخاب کر کے میرے رب نے محمد کے قدموں میں بیٹھا دیا ہے۔ اس لیے کہ میرے رب نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوان، فرمایا کہ میں رب اعلان کر رہا ہوں کہ صحابہ کو کہہ دیجئے کہ جس حال میں تم ہو تم راضی ہو۔ میرا رب صحابہ سے پوچھ رہا ہے اور میرا رب صحابہ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ اور آج عزم کیجئے کہ جس مقدس مقدار کا ذکر رب قرآن میں کرتا ہے، صحابہ کا دفاع میرا رب کرتا ہے، پھر صحابہ کا دفاع کرنا میرے نبی کی سنت ہے، صحابہ کا دفاع کرنا میرے رب کی سنت ہے۔ پھر آج عزم کیجئے کہ اس دور میں ہم سیدنا صدیق اکبر کا دفاع کریں گے، ہم سیدنا فاروق اعظم کا دفاع کریں گے، ہم حضرت عثمان کا دفاع کریں گے، ہم حضرت علی مرتضیٰ اور تمام صحابہ تمام اہل بیت کا دفاع کریں گے۔ اس میں جان جاتی ہے چلے جائے، مال جاتا ہے قربان ہو جائے، گھر والے قربان ہوتے ہو جائے، لیکن زندگی کے آخری سانس تک صحابہ کرام کا دفاع بھی جاری رہے گا، ان سے محبت بھی جاری رہے گی، ان سے الفت بھی جاری رہے گی۔ اور اس سب سے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی محبت میں اس دور کے اندر بریلوی ایک سرے پہ آ چکے ہیں، اصحاب رسول کی محبت میں اہل حدیث ایک سرے پہ آ چکے ہیں، اصحاب رسول کی محبت میں علماء دیوبند کے اکابر ایک سرے پہ آ چکے ہیں۔ اور مجھے اور تجھے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ صحابہ کے دفاع کے لیے بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک ہیں۔ جب پیغمبر کی ختم نبوت پہ آنچ آیا، پھر بھی اکابر ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے، اگر اہل بیت پہ آنچ آیا تو ایک پلیٹ فارم پر اکابر نظر آئیں گے۔ اور اسی طرح اگر اصحاب رسول کی عزت عظمت شان پر اگر حرف آیا تو یہ سارے اکابر ایک سرے پہ نظر آئیں گے۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے سروں کے تاج نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اب اس وقت پرفتن دور ہے، اس وقت صحابہ کا دشمن، اس وقت صحابہ کی بھیڑ کبھی میڈیا پہ کرتا ہے، کبھی چوک پہ کرتا ہے، کبھی جلوس میں کرتا ہے۔ سنیو، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک صحابہ آل بیت اور پیغمبر سے محبت پایا تکمیل تک نہ پہنچ جائے۔ تو